نبی پاک فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، چھت پہ فرشتے آئے، بات آپ نے سنی ہوئی ہے، صرف کچھ نظریات معراج کے حوالے سے عرض کرنے چند نظریات۔ نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے چھت کے اوپر سے انہوں نے تھوڑا سا حصہ کھولا، چھت پھاڑی۔ ہمارے نا دیہاتوں میں لکڑی کی جو چھت ہوتی تھی نا، اس پہ ایک بندہ بھی اگر چلتا تھا نا تو گھر کے جو بزرگ ہوتے تھے کہتے تھے پتہ کرو چھت پہ بندہ ہے کوئی۔ ایک آدمی فٹافٹ بزرگ جاگ جاتے تھے، کہتے پتہ کرو بھائی، بلکہ ساتھ والے کو آواز دیتے تھے، دروازہ کھولتے تھے، ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ ہو جاتا تھا نا۔ او بھائی 1.5 پونے 2 لاکھ بندہ چھت پہ چلے، اللہ کے رسول فرمانے میں سو رہا ہوں، چھت پھاڑ دی، حضرت جبریل آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70 ہزار فرشتہ ساتھ ہے، آ کے کھڑے ہو گئے، میکائیل سے اسرافیل سے مشورہ کر رہے ہیں حضور کو کیسے جگائیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں سو رہا ہوں، حالانکہ بخاری میں لفظ ہے، نبی پاک فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، دل تو میرا ہر وقت جاگتا رہتا ہے۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سویا رہا، اب حضور آرام کہاں کر رہے تھے؟ زمین پہ۔ آرام کہاں کر رہے تھے؟ حضور علیہ السلام زمین پہ آرام کر رہے تھے، جناب جبریل جھکے، کتنا جھکے کہ حضور کے قدم ہی چوم لیے۔ نبی پاک کے قدم تو کتنا جھکے ہوں گے جی؟ رکوع تک جی؟ میں نے بھی گل کی سکتی تو سب کی تھی فتوہ لگا تو اڑتے لگنا جی، کہاں تک لگی؟ کہاں تک جھکے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضرت جبریل نے سجدہ نہیں کیا نبی پاک۔ میرے اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ شریعت بھی بچ جاتی ہے اور عشق کو بھی پورا سکون مل جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جناب جبریل نے سر پہ تاج پہنا تھا اور تاج میں موتی لگے ہوئے تھے، وہ موتی نبی پاک کو سجدہ کرنے لگے، وہ موتی نبی پاک کو دیکھیں فاضل بریلوی کے قلم کا حسن فرمانے لگے تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کرے، تاج روح القدس کے حضرت جبریل کے سر کے تاج پہ جو موتی ہے وہ نبی پاک کو سجدہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم یہاں کوئی بندہ، اب تو خیر لوگ آپ بھی کسی کو چومتے ہیں تو خود نہیں اوپر ہوتے، ہاتھ ہی اوپر کر لیتے ہیں، اب تو مزاج ہی بدل گیا ہے۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جبریل جھکے تو پیروں تک، اور نبی پاک علیہ السلام کے قدم چومے، حضرت جبریل نے حضور جاگے، اٹھایا نبی کریم کو اور کہا یا رسول اللہ رب آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اٹھا کے تو جبریل حتیم میں لے گئے، اور پھر یہ بخاری کے لفظ ہے، فرمایا یہاں گلے سے لے کر ناف تک میرا سینہ کھولا، میرا دل نکالا، آب زمزم میں رکھا، اس لیے نہیں کہ نبی پاک کے دل کو برکت حاصل ہو جائے، اس لیے کہ آب زمزم کو برکت حاصل ہو جائے۔ امتی رج رج کے پیئے کہ یہ وہ والا زمزم ہے جس نے ہمارے مصطفیٰ کے قلب اطہر کو چوما ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سامنے کھولا اور میں دیکھتا بھی رہا، دل کھل گیا، سینہ کھل گیا اور میں دیکھتا بھی رہا، اور نبی پاک فرماتے ہیں خون بھی نہیں نکلا، اس لیے کہ حضور کی حقیقت نور ہے، نبی پاک کی حقیقت نور ہے، ورنہ بشر کے حضور اگر صرف بشر ہوتے تو کٹ بھی لگے تو خون نکل آتا۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جبریل امین مجھے براق پہ بٹھانے لگے، خچر سے چھوٹا تھا، گدھے سے بڑا تھا، اور بجلیوں کا بنا ہوا تھا، جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ نبی کریم فرماتے ہیں مجھے بٹھانے لگے تو میں رک گیا، میں نے کہا میں نہیں بیٹھتا، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا اللہ فرماتا ہے یوم نسوق المجرمین الی جہنم وردا، جب آپ کی امتی نکلیں گے قبروں سے تو ڈنڈے مار مار کے لے جائے جائیں گے، پہلے رب میرے ساتھ وعدہ کرے کہ جب میرے غلام قبروں سے نکلیں گے تو انہیں بھی براق عطا کرے گا، پہلے وعدہ کرے۔ حضرت جبریل کہتے میں وہیں کھڑا تھا، رب کریم نے کہا چل وعدہ کر لے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، معبود جب تیرے فرما بردار قبروں سے نکلیں گے تو میں سب کو براق عطا کر دوں گا، سب کو براق دے دوں گا۔ نبی کریم فرماتے ہیں میں براق پہ بیٹھا، سفر شروع ہوا، نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں میں گزرا، یہ بات آپ نے سنی ہوئی ہے پر بیان کرنے بھی بڑی ضروری ہے۔ مررت علی الموسیٰ فهو یصلی فی قبرہ، رواہ مسلم۔ او خدا کے بندو، اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا نور دے، کہاں بیٹھ کے قرآن و سنت پڑھتے ہو، کیوں نہیں عقیدے کو سمجھتے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں معراج کی رات گزرا، یہ سنی کان کھول کے سنے، دل کھول کے، صحیح مسلم کی حدیث،
فرمایا میں معراج کی رات گزرا تو حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. حضرت موسیٰ اگر زندہ ہے تو جو موسیٰ کے بھی امام ہے, جو جناب موسیٰ کے بھی ایسے ہی فٹافٹ. ہم پہ تو کسی کا روک تاری نہیں ہوتا, اتنی موٹی جیدیں لوگ کتابوں کی دے جاتے ہیں, میں نے پڑھو جی کی لکھے ہے, میں کہ اصل میں اس کے دل میں پیار نہیں, اس نے صرف محمد لکھ کے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے. اس یہ تھوڑی دیر بیٹھتا بریلی کے امام کے پاس تو اسے بتاتے ہیں حضرت محمد نے لکھنا چاہیے امام الانبیاء, سرور کون و مکان, تاجدار حال عطا, لکھنا چاہیے مشکل کشا, حاجت روا, حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ. تمہیں تو نام نہیں ڈھنگ سے لکھنا آتا, تم مصطفیٰ کی بات کیا کرو گے, تمہیں کیا خبر. میلاد کی بات آئے تو جائز نہیں, معراج کی بات آئے تو کہتے ہیں خواب میں ہوئی تھی. کیا بغض ہے, رٹا کیا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتا ہے کھائے تجھ کو تپے شکر, تیرے دل میں کس سے بخار ہے. حضور کی شان کی بات آتی ہے تو اڑ جاتا ہے. ابو بکر صدیق سے پوچھ, ابو جہل نے آ کے کہا تیرا رسول کہتا ہے میں 18,000 سال کا سفر 1 منٹ میں طے کر آیا ہوں, زمین جنت دوزخ ہر شے دیکھا ہے. ابو جہل کہہ رہا ہے. ابو بکر صدیق فرمانے لگے اگر محمد عربی نے کہا تو آ کر سچ کہا ہے, اگر رسول اللہ نے کہا تو آ کر ماننے والا, عقیدہ بنا ماننے والا. ایسے لوگ سڑک پہ بیٹھ کے بات کر دیتے ہیں اور فٹافٹ سنی بھی مسئلہ پوچھنے آ جاتا ہے, کہتا ہے جی وہ فلانا مولوی کا, وہ کون ہوتا ہے, کون ہے وہ, کس کی بات کر رہے ہو. بات کرنی ہے تو ابو بکر صدیق کی کرو, عثمان غنی کی کرو, مولا علی کی کرو, انس بن مالک کی کرو, طلحہ اور زبیر کی کرو. ہم کسی دائیں بائیں والے شخص کی بات نہ کرتے نہ سنتے. ہم پہ نہیں کسی بندے کا روک تاری ہوتا ہوگا, چل دوڑ جا, ہم تجھے کیا سمجھتے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں اس کو جس کی بات سے رسول اللہ کی پیار کی خوشبو آتی ہے, جس کے نظریات کی خوشبو آتی ہے. ایک شخص مجھے آگے کہنے لگا جی نبی پاک کو غیب تھا. میں کہا چپ کر, گل صحیح طریقے نہ کر, تو کہہ کہ آقا و مولا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں بات کا پتہ تھا. یہ لفظوں کا تو پہلے حسن سیکھ لے, تجھے پتہ ہی نہیں, بات کرنے کا تجھے طریقہ ہی نہیں, کس طرح ہم تیری بات سنیں. ہم مناسب ہی نہیں سمجھتے تیرے جیسے آدمی کی بات سننا. بھائی نظریات پختہ کریں, سنیں معراج میرے رسول پاک کا, سنیں نبی پاک کا معراج. حضور فرماتے ہیں قبر میں جناب موسیٰ کھڑے ہو کے, اور آگے سنیں حضور فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ میں گیا تو موسیٰ وہاں بھی موجود تھے. یہ بھی بخاری ہے. حضرت موسیٰ وہاں بھی فرماتے ہیں میں 6 آسمان پہ گیا تو موسیٰ وہاں بھی موجود تھے. 10 وقت کتنے نے حضرت موسیٰ قبر میں تھے کہ مسجد اقصیٰ میں, لو کڈو مسئلہ کتنے جانے, قبر میں تھے کہ نہیں, قبر خالی جو نکلے گئے پچھو خالی, قبر میں تھے کہ نہیں, مسجد اقصیٰ میں 6 آسمان پہ. عجیب بات تمہاری گئی ہے, کہتے ہیں اگر نبی پاک روزے میں ہے تو یہاں کیسے دیکھتے ہیں, یہاں دیکھتے ہیں تو وہاں کیسے دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں حضرت موسیٰ جن کا کلمہ پڑھنے کے لیے منت کرے رب کی بارگاہ میں کہ مجھے غلام بنا لے اپنے مصطفیٰ کا, یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. حضور فرماتے ہیں پھر میں آگے بڑھا, مسجد اقصیٰ میں پہنچا, سارے نبی اکٹھے تھے, میں بھی پہنچ گیا. نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے اذان پڑھی, بڑا پیارا موضوع, اور یہ وہ والا موضوع ہے جس پہ اللہ بھی فرماتا ہے سبحان اللہ. جی کیا فرماتے ہیں اللہ, کہنا ذرا, اور سب کا اپنا اپنا ذوق ہے نا. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے جب نبی پاک ساجد حج کے معراج کی رات چلے تو اللہ نے کہا سبحان اللہ. کیا فرمایا, میں تو ان کو دیا کہ تیری اچھی آنکھوں پر جتنے اللہ آنکھیں ہوتے تھے آنکھنا چاہیے نا. کیا کہا اللہ کریم نے, محبوبہ سبحان اللہ, سبحان الذی اسرا بعبدہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ میں پہنچا, اور جب میں پہنچا نا سارے نبی بیٹھے تھے. حضور فرماتے ہیں جبریل امین نے نا اذان پڑھی تو میرے حاشیے میں بھی نہیں تھا کہ میں جماعت کراؤں گا. یہاں لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا آگے آگے, کہا میرے حاشیے میں بھی نہیں تھا کہ میں جماعت, میں تو پیچھے تھا, میرا دل تھا موسیٰ کرائیں گے, عیسیٰ کرائیں گے, ابراہیم خلیل اللہ کرائیں گے, یا حضرت آدم علیہ السلام سب کے باپ ہے وہ کرائیں گے. فرماتے ہیں جب اقامت ہوئی تو حضرت جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا. حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ کہ جتنے پیچھے کھڑے ہیں ان کی بھی خواہش یہی ہے کہ آپ ہی جماعت کرائیں, اور اللہ کی رضا بھی یہی ہے کہ آپ ہی جماعت کرائیں. نبی پاک فرماتے ہیں میں نے جماعت کرائی. پھر نبیوں نے تقریریں کی, میری باری آئی تو ایک جملہ کہا تو حضرت ابراہیم کہنے لگے آپ نے تو ایک جملے میں ہی کمال کر دیا ہے. کوئی نبی کہنے لگے میں کلیم اللہ ہوں, کچھ کہنے لگے میں روح اللہ ہوں, کوئی فرمانے لگے میں خلیل اللہ ہوں. سب نے اپنی ذاتی بات کی. نبی پاک فرماتے ہیں میری بات آئی تو میں نے اللہ کی مخلوق کی بات کی.
میں نے مسلمان کی بات کی، مومن کی بات کی، کافر کی بات کی، میں نے سب کی بات کی، ساری مخلوق کی۔ حضور آپ نے کیا فرمایا؟ نبی پاک فرمانے لگے میں نے کہا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین، فرمایا اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں وہاں سے اٹھا، فرماتے ہیں پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان پہ بیت المعمور ہے، مومنوں کا کعبہ بیت اللہ زمین پہ، اس کے بالکل سیدھ میں ساتویں آسمان پہ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے۔ میں وہاں گیا تو فرشتے کہنے لگے مولا اپنے حبیب سے کہہ 2 رکعتیں ہمیں بھی پڑھا دیں۔ 2 رکعتیں نبی پاک فرماتے ہیں 2 رکعتیں میں حتیم میں کعبے میں پڑھ کے گیا، پھر 2 رکعتیں مسجد اقصی میں پڑھی، پھر 2 رکعتیں میں نے بولیے 2 رکعتیں بیت المعمور میں کس کو پڑھائی؟ فرشتے کون ہیں؟ بولے تو جو نوریوں کو بھی امام ہے۔ مولوی صاحب بڑے پریشان ہو گئے، کہنے نور نہ آکھو۔ میں کہا نیریا تینوں کی تکلیف ہوئی ہے، تیرے اندر بڑی اندھیرا ہے، کیا تکلیف ہوتی ہے تجھے نور حضور کو کہنے میں؟ کس چکر میں تو لگ گیا؟ جس نے ساری کائنات کو نور دے دیا اس کو نور نہ کہے؟ جس کی برکت سے اللہ ہر ایک والا، حضرت فرماتے ہیں لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا، ہر مکان کا اجالا، یہ دنیا میں جتنی بھی روشنی ہے یہ میرے رسول کے نور کی برکت سے روشنی ہے۔ وہ کس قسم کی باتیں کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں کی میں نے جماعت کرائی۔ اچھا جی نماز کس دن فرض ہوئی؟ فرض کس دن ہوئی؟ حضور تو نماز لینے جا رہے تھے تو یہ رستے میں پڑھاتے ہوئے بھی جا رہے ہیں۔ نماز تو معراج کی رات لینے گئے نا نبی پاک، تو رستے میں اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان، فرمایا پہلے میں نے رسول کو قرآن سکھایا ہے پھر انسان کی تخلیق کی۔ نماز بعد میں فرض ہوئی امت کے لیے، نبی پاک کو تو اللہ نے سارے علوم پہلے سے عطا فرما دیے، سارے علوم۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ نماز سے چھٹی مل سکتی، کعبے میں بھی نماز، بیت المقدس میں بھی، بیت المعمور میں بھی، بیت اللہ میں بھی، ہر جگہ ہی۔ تو جو بھاگنا چاہے نماز سے بھاگ سکتا، اس لیے کہ معراج میں جگہ جگہ نماز ہے، نماز ہی نماز ہے ہر جگہ۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بس 7ویں آسمان پہ گئے تو جبریل روک گئے، کوئی رہ فلک کو تیار گیا، ایک جا سدراتے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جبریل ٹھہر گئے، میں نے کہا چل، میں نے کہا یا رسول اللہ آگے گیا تو میرے پار جل جائیں گے۔ حالانکہ مولا رومی کہتے ہیں نہیں، اگر حضرت جبریل ساتھ جاتے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا، بلکہ جبریل کی موج لگ جانی تھی۔ اور ایک اور بات، جب یہاں حضور رکے نا تو نبی پاک نے فرمایا چل تو نہیں جاتا تو کوئی خواہش ہی بتا دے اپنی۔ تو حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے جب قیامت کے دن آپ کے پرہیزگار امتی پل صراط سے گزرے تو اللہ مجھے نیچے پر بچھانے کی توفیق عطا فرمائے، یہ میری خواہش۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہاں سے آگے بڑھا جاؤں، حضرت جبریل بھی رہ گئے، میں پھر وہاں سے پھر رب کریم کے حریم خاص میں۔ نبی پاک فرماتے ہیں اس رستے میں نے بڑا کچھ دیکھا، جنت دیکھی، دوزخ دیکھا، فرشتے دیکھے، حوریں دیکھے، علمان دیکھے، بڑا کچھ دیکھا۔ نبی رحمت اللہ رومی نے ایسی روایت بھی لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور کے پاس سے گزرنے لگا تو اس نے میرے پیچھے سے آواز دی، کہنے لگی محبوبہ معراج پہ آئے ہو تو مجھے بھی کچھ دے دو، مجھے بھی کچھ دے دو۔ مولا جلال الدین رومی لکھتے ہیں نبی پاک نے فرمایا چل جا میں نے تجھے اپنا بلال دیا۔ تو وہ حور کہنے لگی محبوبہ وہ تو کالا کلوٹا ہے، میرے لیے رہ گیا ہے۔ تو مولا رومی نے لفظ لکھا یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کا پیار ہے۔ فرماتے ہیں محبوب فرمانے لگے تو کالا کہہ رہی ہے، ابھی تو میں نے اس سے پوچھا نہیں، پتہ نہیں تجھے پسند بھی کرتا ہے کہ نہیں، تجھے قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں، ابھی تو میں نے اس سے پوچھا ہی نہیں۔ فلک اچھا ہے کمر پہ نہ ہلال اچھا ہے، تیری نظر بھی نہ ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر میں نے تیرا گھر بھی دیکھا ہے، ابو بکر کا دیکھا، عثمان کا دیکھا، علی کا دیکھا، فرمایا پھر تیرا بھی دیکھا، باہر حور بیٹھی تھی، مکان بڑا پیارا تھا، میرا دل کرتا تھا اندر جاؤں، پر میں نے کہا عمر ذرا جلالی ہے، اس سے پوچھ کے جانا چاہیے اس کے گھر میں، ذرا جلالی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں فاروق اعظم چیخ مار کے روئے، کہنے لگے میں کہاں، میرے اسلام کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے، اشارہ تیرا۔ یا رسول اللہ عمر کو اگر گھر ملے گا تو آپ کی قدموں کی برکت سے ملے گا۔ یا رسول اللہ یہ کیا فرما؟ نبی پاک فرماتے ہیں میں بارگاہ خداوندی میں پہنچا، بارگاہ خداوندی میں پہنچا، اللہ نے فرمایا بھی میرے لیے کیا لائے ہو؟
मैंने कहा मौला वो लाया हूं जो तेरे पास कोई नहीं, जो तेरे पास कोई नहीं। रब करीम को सारा पता है, फिर भी पूछता है महबूब मेरे पास क्या नहीं? फरमाया तेरे पास आजिज़ी लेके आया हूं, तुझसे बड़ा कोई नहीं, तू किसके आगे आजिज़ी करेगा, सबसे बड़ा तू है, मैं आजिज़ी लाया हूं। तो कहा भी मांग ले। ओ भाई बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, लोग जब हाथ उठाते हैं ना तो मैंने देखा है माँ बाप अपने लिए बाद में मांगते हैं औलाद के लिए। और बिलखुसूस जो बेटी होती है ना, बेटी मेरी भी एक बेटी है, बल्ली पड़ जाती है, कहती है साहब गए थे तो लाए क्या हो? पहले जाने से पहले वादा करना पड़ता है कि जाने दो कुछ लेके आएंगे, और जब आए तो आते तलाशी देनी पड़ती है कि साहब क्या लाए। और भाइयों मेरा और आपका प्यार तो और तरह का है। दुनिया में अगर किसी ने बेटी से प्यार किया है तो मदीने वाले हबीब ने सैयदा फातिमा से किया, हसन और हुसैन से किया। इस प्यार को ना कोई तोड़ सका, ना कोई नाप सका, ना कोई भांप सका। मेराज की रात जब नबी पाक से रब करीम ने कहा कि बोलो महबूब क्या चाहिए, किसी कमजोर रवायत में भी नहीं मिलेगा कि नबी पाक ने कहा अल्लाह फातिमा के लिए कुछ दे, अल्लाह हसन हुसैन के लिए कुछ दे। उम्मती भूल जाता है, इसे ख्याल ही नहीं आता, ये सोचता है कैसे हुजूर की फरमाबरदारी करूं। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब रब ने पूछा कि अभी कुछ मांग ले, ना हसन की बात, ना हुसैन की बात, ना फातिमा की बात, ना अली की बात, ना अबू बकर, ना उमर, ना उस्मान, ना तलहा, बिलाल। नबी पाक ने कहा अल्लाह तो मेरे साथ गुनाहगारों की बात कर, अल्लाह तो गुनाहगारों की बात कर, ये भूल जाएंगे, भटक जाएंगे, अल्लाह गलतियां करेंगे, तू क्या करेगा? रब करीम ने कहा महबूब मैं तेरे साथ वादा करता हूं तेरी यादी उम्मत बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल कर दूंगा। नबी करीम ने फरमाया मौला नहीं, ये बात मुझे काबिल कबूल है, ये भला किसकी बात हो रही है? बोले मेरी आंखों से अड़ी हुई है, किसकी बात हो रही है? आप खुशी नहीं हो रहे, आपकी बात हो रही है, आप राजी नहीं हो रहे। ये सबसे कीमती बात है, मेरे आपके चाहने वाले कब्र में छोड़ के लौट आएंगे, ये वाली बात काम आएगी जो मेराज की रात हुई है, ये बात काम आएगी कब्र में। इसको राजी होकर सुनो, दिल और आंखें खोलो। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं या अल्लाह नहीं, ये बात मंजूर नहीं है, अभी तू क्या चाहता है? तो कहा अल्लाह तू मुझे सिफारिश का हक अता कर, तू मुझे इजाजत दे, मैं कहता जाऊं तो माफ करते जाना। आधी वाली बात काबिल कबूल है, हुजूर कह सकते थे ना चलो आधी बख्शी गई भाई, आधी अच्छे अमल करे। फरमाया नहीं, मुझे हक़ शफाअत दे। नबी पाक फरमाते हैं मेरे रब ने मुझे सिफारिश का हक दिया है, मैं क़यामत में सिफारिश करता जाऊंगा, अल्लाह मेरी उम्मत को जन्नत अता करता जाएगा। हुजूर वापस लौटे। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं जाना इतना कमाल नहीं था जितना हुजूर का वापस आना कमाल है। यहाँ तो जन्नत देख के कोई वापस नहीं आता, यहाँ तो किसी अच्छी सोसाइटी में रहने वाला 4 दिन यहाँ गाँव से जाके किसी बड़े मुल्क में रहने वाला कहता है मेरा नहीं यहाँ गुजारा, गर्मी बड़ी है, मेरा नहीं टाइम पास होता। नबी पाक रब के हरीमे खास में गए, आला हजरत फरमाते कमाल ये है कि हुजूर आ गए, कहने लगे अल्लाह मैंने जाना है इसलिए कि मेरा अबू बकर इंतजार कर रहा है, मेरा उमर इंतजार कर रहा है, उस्मान इंतजार में है, अली का तो दिल नहीं चढ़ता जब तक मेरा दीदार न करे, बिलाल का क्या बनेगा, सुहैब किधर जाएगा, वो सलमान जो कई 100 साल मेरा इंतजार करता रहा वो मेरे देखे बगैर किधर जाएगा। और वो जो तूने कहा मैं अपनी जानों पे जुल्म कर ले तो तेरे मदीने हाजिर हो जाए, वो कयामत तक किधर जाएंगे वो सारे। ऐ अल्लाह मुझे जाना है, अपनी उम्मत के लिए जाना है। नबी पाक वापस लौटे और हुजूर ने फरमाया कि मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है, नबी पाक ने फरमाया रही तो रब्बी भी अहसन सूरा, मैं रब देख के आया हूँ और बड़ी प्यारी सूरत में देख के आया हूँ। किसे देख के आया हूँ? बोलिए, अल्लाह का नाम लेंगे अजर मिलेगा। किसको देख के आया हूँ? बोलिए किसको? किसको जी? यहाँ मीपर से एक मजमून में देख रहा था, कहने लगा जी हुजूर ने मेराज की रात जिब्रील को देखा, अल्लाह को नहीं देखा। मैं क्या तू शुदाई हो गया? मुझे एक बात का जवाब देना आप सुने, अगर नबी पाक ने अल्लाह को देखा हो तो मेरा आपका नुकसान है कुछ बात में? बोलो तुझे नहीं ना बोले, उन्होंने तो खिलार के जो पूछा कि मेरा नुकसान है दसो, फिर की करोगे भाई? अगर नबी पाक ने अल्लाह को देखा तो उम्मत का फायदा के नुकसान? तो जेडे लोग एडी बड़ी किताब ने छड़ी नहीं देखा नहीं देखा, उन्होंने कभी पूछ लिया करो कि तेनू की मुसीबत बनी है लागे, तेनू की वक्त बने लागे, अजीब तू अजीब नस्ल का तू जानवर है भाई। नबी पाक ने देखा अल्लाह को, तुझे क्या तकलीफ है? कदम नहीं देखा। मैं क्या तू लाल से तेनू की पता हो गया चलिया
عجیب تو انسان ہے، اتنی موٹی کتاب لکھ دی، کہتا جبریل کو دیکھ کے آ گئے۔ میں نے کہا جبریل تو روز وہاں کھڑے ہوتے تھے در رسول پہ، وہ تو وہاں کھڑے ہوتے تھے، روزانہ آئے ہوتے تھے، ان کو دیکھنے جانا تھا۔ پر مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رأیت ربی بأحسن صورۃ، نبی پاک فرماتے ہیں میں نے رب بڑی حسین صورت میں دیکھا ہے۔ حضرت انس بن مالک فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اس کی اگلی بات سنو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ اکیلے دیکھا ہو؟ میں نے بھی دیکھنا، میرا بھی دل کرتا ہے۔ وہ بولے تو باقی بھی بول پڑے، کہنے لگے محبوبہ تو اکیلا ہی دیکھا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، حضور ہمارا بھی دل کرتا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں لفظ ہے، مدینے کے محبوب بولے اور بول کہنے لگے تم نے بھی دیکھنا ہے؟ حضور دیکھنا ہے؟ فرمایا من رآنی فقد رآی الحق، تم سارے مل کے مجھے دیکھو، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رب دیکھ لیا، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے دیکھ لیا۔ مجھے دیکھو، فرمایا ادھر دیکھو۔ اب بڑی شان وال، بڑی شان وال، بڑی شان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر بریلی کے امام بولے، کہنے لگے باخدا خدا کا یہی ہے گھر، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو، جو یہاں نہیں تو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو جو یہاں قبول نہیں وہاں بھی قابل قبول ہے۔ فرمایا تم مجھے دیکھو نا، جسے مجھے دیکھ لیا اس نے رب دیکھ لیا، مجھے دیکھو جس نے دیکھنا ہے میرے حبیب کریم علیہ السلام۔ فرماتے ہیں جب میں رب سے ملا تو اللہ نے اپنا دست مبارک میری پشت پہ رکھا، سیاستہ ترمذی شریف کہنے میری کاندھ کے پیر دا ہاتھ تھے، مرشد دا ہاتھ تھے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میری پشت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، رب کریم نے میرے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا اور میں نے ٹھنڈک دل میں محسوس کی۔ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، حضور فرماتے ہیں پھر میں نے جان لیا جو کچھ زمینوں میں تھا اس کا علم بھی آ گیا، جو آسمانوں میں تھا اس کا علم بھی۔ اللہ نے پھر علوم کی کنجیاں میرے ہاتھ میں دے دی۔ مسجد نبی کے منبر پر بیٹھ کر جناب عمر کہتے ہیں پھر آمنہ کے لال نے اعلان فرمایا جس نے جو پوچھنا ہو پوچھے، میں یہاں بیٹھ کے بتاؤں گا۔ معراج کی رات کنجیاں دے دی رب کریم نے غیب کی، اور اعلیٰ حضرت بول پڑے، کہنے لگے اور کوئی غیب تجھ سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا۔ کہنے لگے سب سے بڑا غیب تو اللہ ہے، تو جس نے اللہ ہی دیکھ لیا ہے، اس سے پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے، نمازیں کتنی لائے؟ بولے سارے، رہ کتنی گئی؟ کیویں پتہ ہے نا تو ان سے مسئلہ کیویں؟ حضرت موسیٰ نے مدد کی تھی تو غیر اللہ دی مدد پر بندہ کافر ہو جائے گا۔ مدد کنے کی تھی؟ اسی دن پاسی جو پوریاں پنجاب پڑھنی ہیں، اسی اللہ کے علاوہ کسی دی مدد دے قائل ہیں، اسی کنیاں پڑھنی ہیں، انہاں دی لاؤ ڈیوٹی ہے جنہاں روز فتویٰ کڈے ہیں، ہر جمعے 3600 بندہ مشرک، ہر جمعے 2-2.5 کروڑ بندہ کافر، جنہیں داتا صاحب کو مدد مندی ہے وہ بھی کافر، چندہ پاوے سارے زمانے کو مانگتے پھر کھلا لی ترلے لیندے پھر تو یا رسول اللہ کہنے لگا مشرک، ڈرو اللہ سے، حیا کرو، کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، نبی پاک فرماتے ہیں میں تو 50 لے کے آ گیا تھا، جو رب کا حکم سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، لے کے آیا تھا، رستے میں کون ملا؟ بولے میں کہا حضور انہوں نے یہ پڑھنی ہے، میں تجربہ کیتا جی واپس جائے۔ حضور فرماتے میں گیا رب کریم کی بارگاہ میں، یا اللہ مہربانی کا تھوڑی رعایت کا، 45 ہو گئی پھر آیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا محبوب ابھی بھی زیادہ ہے، ایتے دے 50 لے آنے ٹائم کوئی نہیں، بڑی مصیبت اسی بڑی پانڈ پہاڑ چاہیا سر تے کہ ہلے ڈگ پیا تے پتہ نہیں کی بنے گا، 5 والے بڑی پریشانی کے عالم میں معاذ اللہ استغفر۔ فرماتے ہیں پھر گیا تو 40 ہو گئے، اب یہاں 9 پھیرے لگائے نبی پاک نے۔ جی بڑا کون ہے؟ نبی پاک حضرت موسیٰ۔ اس کا مطلب ہے چھوٹوں کی بھی بات کبھی کبھی مان لینی چاہیے۔ کبھی کبھی پتہ نبی پاک کو بھی تھا کہ انہوں نے 50 اور یہاں تمام مفسرین 1 2 3 4 نہیں، تمام مفسرین شارحین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کے دل میں بات اللہ نے ڈالی تھی، حضرت موسیٰ کی ڈیوٹی اللہ نے کھڑا کیا تھا کہ میرے ابھی میں تو بولنا نہیں، تو کہہ کہ محبوبہ واپس جا، محبوبہ واپس جا، واپس جا، 9 پھیرے بھیج محبوب کو،
اور ایک بات کہنے لگا، وہ کسی کا دل کرے تو فتویٰ لگا لے، آمین ہے۔ یہاں صوفیاء نے ایک باریک بات کی ہے، باریک بات۔ صوفی کہتے ہیں اصل بات یہ تھی، رب کہہ رہا تھا میں محبوب سے ملا ہوں، میرا پھر شوق ہے نبی سے ملنے کا، ذرا بار بار بھیج، میں محبوب کے جلوے بار بار دیکھوں، وہ مجھے دیکھے میں اسے دیکھوں، بار بار بھیج۔ رب کریم بھی یہ چاہتا تھا، حضرت موسیٰ بھی کہہ رہے تھے کہ محبوبہ اس نے مجھے تو اپنا آپ دکھایا نہیں، تجھے تو دکھایا ہے، جا تو بار بار دیکھ کے آ، تو اسے دیکھتا رہا، میں تجھے دیکھتا رہتا ہوں۔ 9 دفعہ گئے نبی کریم، نمازیں رہ گئی 5، مدد کس نے کی؟ اللہ کے غیر اللہ۔ حضرت موسیٰ یات ظاہری میں کہ انتقال کر چکے ہیں، کہنے لے جینے کو نہ مانگ لو، موئے کو نہ منگیا جی، تو ڈرو اللہ سے۔ حضرت موسیٰ اس وقت یات ظاہری میں تھے کہ وفات پا گئے تھے، مدد کی کہ نہیں؟ یار ہم لوگ کو پاگل ہیں کہ بلا وجہ کا عقیدہ کر لیں، عجیب بات ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ نبی کریم سید عالم علیہ السلام کی قبر پہ جا کے تو سلام کہے، حضور کو یاد رہتا ہے، اور نبی پاک تیرا سلام نوٹ کرتے ہیں، اور قیامت کے دن تیری مدد